نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2030۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے، پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو تو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا، اور جس نے اپنے آپ کو اس چیز سے سنوارا جو وہ نہیں دیا گیا ہے تو وہ جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2034۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلطی کرنے والے ہی بردبار ہوتے ہیں اور تجربہ والے ہی دانا ہوتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2033۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور کم گوئی ایمان کی 2 شاخیں ہیں، جبکہ فحش کلامی اور کثرت کلام نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ آئی کا معنی کم گوئی اور بزا کا معنی فحش گوئی ہے۔ بیان کا معنی کثرت کلام ہے، مثلاً وہ مقررین جو لمبی تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کی تعریف میں ایسی فصاحت بگاڑتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2027۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک آدمی گزرا، ان سے کہا گیا کہ یہ شخص حکام کے پاس لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سفیان کہتے ہیں، قطات نمام چغل خور کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2026۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی نظر میں 2 رخے شخص سے بدتر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں انس اور عمار رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2025۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ اپنا نقصان کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2304۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ اسے تکلیف دے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1940۔